سب سے پہلے کسان کا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے قیمت کا کنٹرول، جس کا اوپر ذکر تو ضرور کیا گیا ہے لیکن اس پر عمل درآمد بھائی نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ 70% آبادی، بعض لوگ اس کو 60% بھی لکھ سکتے ہیں، کا پیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زراعت ہے۔ تو یہ تو ایک عام بات ہے، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی سی مزید اس کے اوپر ہم کیا ریسرچ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جو 90% کسان ہے اس کے پاس صرف کوئی 12 ایکڑ یا اس سے بھی کم زمین ہے۔ اب 1 ایکڑ میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایکڑ سمجھنے کے لیے آپ کوئی کیلکولیٹر رکھ لیں اپنے سامنے۔ زرعی زمین میں ایکڑ کوئی بہت بڑی رقبہ زمین نہیں ہوتی، اس کے اندر 8 کنال ہوتے ہیں۔ اب 8 کنال کے اندر ایک بندے نے پوری فصل کاشت کرنی ہے، اس کو 12 سے آپ ضرب دے لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے آپ کے سامنے صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اب یہ کسان جو غریب کسان ہے یہ پورے سال کا گزارا کیسے کرتا ہے؟ اس کو پانی بھی چاہیے۔ اب پانی کے لیے ڈیزل، اگر پیٹر لگا ہوا ہے تو وہ ڈیزل ڈالے گا، اگر وہاں پر بجلی آ رہی ہے تو وہ بجلی کا بل بھرے گا۔ اب اس کے بعد کھاد بھی اس نے لینی ہے، بیج بھی اس نے لینا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ ادھار پہ اٹھاتا ہے۔ پورے سال وہ مختلف کریانے والوں سے الگ اس کا ادھار چلتا ہے، اور ڈیزل ایجنسی سے وہ الگ اس کا ادھار چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس سے کھاد اٹھانی ہوتی ہے وہ اس بیچارے کا الگ سے پورا کھاتا ادھار پر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی میری فصل آئے گی تو میں آپ کو یہ تمام چیزیں واپس کر دوں گا۔ یہ سلسلے ان کے سالوں سے چل رہے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں، اور آج کے نہیں ہیں۔ جب پیسہ نہیں بھی ہوتا تو بارٹر سسٹم کے ذریعے یہ چلتے تھے۔ اب کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ کسان کی جس وقت فصل کا ٹائم آتا ہے تو ریٹ تقریباً 40 سے 50% گر جاتا ہے۔ کیسے گر جاتا ہے جی؟ جو گندم کسان نے 4,4200 روپے کی فروخت کی تھی، اب وہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے جی؟ 6,000 روپے کی۔ کتنا ڈیفرنس ہے؟ 50% کا ڈیفرنس ہے۔ اسی طرح آپ باجرہ لے لیں، آپ کوئی بھی چاول کی فصل لے لیں، یا کوئی بھی آپ کسی بھی جنس کا نام اٹھائیں گے، تمام اجناس کے اندر یہی ہے۔ جس وقت فصل تیار ہوگی تو ریٹ کو انہوں نے گرا دینا ہے۔ پورا سال کیا ہوا کہ کسان نے انتظار بھی کیا، بیچارے نے مہنگی چیزیں بھی خریدی، لیکن جس وقت ٹائم آیا کہ اس کو پھل مل سکے اس کا، تو وہ بیچارہ کیا ہے؟ اپنی فصل سستے داموں پر بیچ رہا ہے۔ تو دیکھیں، پانی کی آپ بات کر رہے ہیں، 10 ڈیموں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب بنیں گے۔ پانی آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، ہم پر امید ہیں، لیکن اس پرائس کنٹرول کو روکنا اس وقت کسان کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے، چھوٹے کسان کے لیے، وہ کیا ہے؟ کہ پرائس کو کنٹرول کیا جائے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک پورا مافیا ہے۔ جیسے ہی کوئی فصل آتی ہے تو سٹے بازی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ کا ریٹ مارکیٹ کے اندر آتا ہے، لوگ فصل خریدتے ہیں۔ چند لوگ جن کے پاس نہ جانے کتنا پیسہ ہے، کہاں سے وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ فصل خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ ڈیلی ریٹ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں ریٹ زیادہ ہو گیا، وہ فروخت کر دیتے ہیں اس کو مارکیٹ کے اندر۔ اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ریٹ کم ہے تو وہ مزید خرید لیتے ہیں۔ اور کچھ ذخیرہ اندوز تو ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر پرائز کو بڑھانے کے لیے ایک بڑی مقدار کے اندر اجناس کو خرید لیتے ہیں۔ چھاپے بھی لگتے ہیں، گندم بھی باہر آئی ہے، دیگر چیزیں بھی باہر آئی ہیں،
اور جب وہ ایک مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو مارکیٹ کے اندر لے آتے ہیں، اور اس طرح سے وہ کئی گنا منافع کون اٹھا رہا ہے، کون کما رہا ہے؟ مڈل مین۔ اب یہ مڈل مین، ذخیرہ اندوز مافیا، اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، کسان کو جب تک اس کا حق نہیں دیں گے، تو بھائی یہ کسان کے مسائل حل نہیں ہونے والے۔ ڈیم بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، کہیں پر کھاد مہنگی مل رہی ہے، کہیں پر ڈیزل مہنگا مل رہا ہے، کہیں پر جو ہے دیگر کوئی قرضہ لینے کے درمیان جو ہے اس کسان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، کسی نے پانی چوری کر لیا۔ یہ تمام جو شکایات ہیں وہ تو درج کرائے گا ہی، لیکن کسان کو خوشحال کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بیچارے نے جو پورے سال محنت کی ہے اس کو اس کے کم از کم صحیح پیسے دے دیے جائیں۔ جیسے کہ اب گندم کی تو مثال میں نے آپ کو دے دی، گنے کا سیزن آنے والا ہے۔ اب گنے میں کیا ہوتا ہے کہ مل مالکان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے جو شوگر کے بڑے بڑے جو نام ہیں، مافیا ہے، شوگر مافیا تو بہت بڑا مافیا ہے، ان کی اپنی ایسوسیشن ہے، وہ باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دیتی ہے، مذمت کر دیتی ہے کہ بھئی اس کو ختم کرو، بھائی یہ ایسے نہیں، ایسے چلے گا۔ کیا ہوا؟ قابو پا لیا شوگر مافیا پہ؟ نہیں، اپنی مرضی کر رہے ہوں۔ اب شوگر مافیا جو ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، اس کے درمیان ایک مافیا ہے۔ وہ مافیا کیا کرتا ہے کہ جو گنے کی ٹرالیاں کھیت سے نکلیں، مل کے درمیان میں ہی وہ اس کو خرید کر لیتا ہے۔ اب کسان کیا کرے؟ ایک جو چھوٹا کسان ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو چاہیے پیسے، اس نے ادھار چکانا ہے، وہ تو بھائی بیچ دیتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خریدنے کے بعد ملوں کو جو سپلائی کر رہا ہے، یہ وہی ذخیرہ اندوز مڈل مین سپلائی کر رہا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ کسان جا کے دے رہا ہے۔ بڑا کسان تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیتا ہے، چھوٹا کسان انتظار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ اس تقریر کے اندر جو تقریب ہوئی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود فرمایا کہ امپورٹ کا بل تقریباً 53% ایک زرعی ملک، ٹھیک ہے، بڑھ گیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ روپے پر جو دباؤ ہے عارضی ہے، ہم نے گندم، چینی اور گھی امپورٹ کیا ہے۔ اندازہ کر لیں، باہر سے اشیاء منگوانے سے مہنگائی امپورٹ ہوتی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں ملک میں بنائیں۔ دیکھیں، یہ اعتراف خود کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب خود بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن 2 منٹ میں باہر نکلتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 53% امپورٹس میں اضافہ ہو گیا۔ وہ چیزیں جو یہاں پر ہمیں دیگر ممالک کو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے تھے، اب ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو وہی ہماری صورتحال ہے۔ تو گزارش یہ ہے، پورٹل بہت اچھی چیز ہے، بنا دیا، بہت اچھا کیا، لیکن کیا کیجئے، پہلے سب سے پہلے پرائس پر کنٹرول کریں۔ یہ مڈل مین جو ہے اس کو باہر نکالیں۔ جب تک یہ موجود ہے، کسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا۔ اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں نے باقاعدہ طور پر اس شعبے سے منسلک افراد سے بات کہی ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ پورٹل بننے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا پورٹل جتنے مرضی بنتے رہیں، جب تک ہمیں ہماری فصل کی صحیح قیمت ادا نہیں کی جائے گی تو نہ ہم خود مختار ہو سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مجھے کھاد صحیح قیمت پر نہیں دے گا تو میری جیب میں 4 پیسے ہیں تو میں دوسری شاپ پہ چلا جاؤں گا، دوسرے ڈیلر کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن جب میں نے لینا ہی ادھار ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر میں اسی سے لوں گا جو مجھے 1 سال کا ادھار
یا 1 سیزن کا ادھار فصل آنے تک کا ادھار دے دے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے پرائس پر کنٹرول کریں، پھر پرائس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا دیگر چیزیں جہاں پر آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے، چنا لگاتے ہیں، گندم لگاتے ہیں، چاول لگاتے ہیں، باجرہ لگاتے ہیں، ایووکاڈو لگا دو۔